اللہ کہلوا رہا ہے پیغمبر سے کچھ نہیں مانگتا الا کچھ نہیں الا کچھ ہے کلمہ پڑھتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ پہلے کہتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا کہہ کر رک نہیں جاتے بلکہ کہتے ہیں الا اللہ مگر اللہ ہے تو یہاں پر بھی اللہ نے آ کے بتایا کہ صاف کچھ نہیں ہے الا المودۃ فی القربى محبت قربا چاہیے قرابت داران نبوت اور رسالت کی محبت کا مطالبہ ہے جو کیجیے گا اس کا تقاضا ہے محبت قربا کا اب ذرا غور کیجیے جب دنیا نے اللہ کی محبت کا اعلان کیا تو معیار بنا مصطفیٰ کی محبت جب دنیا نے مصطفیٰ کی محبت کا اعلان کیا تو معیار بنا اہل بیت کی محبت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تو پھر کیا ہر وہ ایرا غیرہ جو پیغمبر کے ساتھ قرابت باندھ لے یا قرابت رکھتا ہو وہی قربا ہے کہ کوئی خاص قربا ہے حضور کے قرابت دار دو قسم کے ہیں ایک نسبی قرابت دار ہیں ایک نسبی قرابت دار ہیں اور ایک منصبی قرابت دار ہیں اللہ نے نسب کی تو بات ہی نہیں کی ہے اللہ نے جب بھی ذکر کیا ہے منصب کا ذکر کیا ہے اللہ نے واضح اعلان فرما دیا وما محمد الا رسول محمد تو بس رسول ہے نسب کو نہ دیکھو یہ نہ دیکھو کہ کون محمد کا کیا لگتا ہے بلکہ یہ دیکھو کون رسول کا کیا لگتا ہے بلکہ یوں عرض کروں یہ مت دیکھا کرو کہ کون محمد ابن عبداللہ کا کیا لگتا ہے بلکہ یہ دیکھا کرو کون محمد رسول اللہ کا کیا لگتا ہے عزیزو جب نسبی رشتے کی بات آئی نا تو اللہ نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے تمہارے مردوں کی بات ہو رہی ہے رسالت کے مردوں کی بات نہیں ہے منصبی رشتے اور ہیں نسبی رشتے اور ہیں سلوات پڑھنے پر محمد نسبی بیٹے کی بات آئی تو قرآن پکار اٹھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تمہارے مردوں کی بات ہو رہی ہے جب رسالت کے مردوں کی بات آئے گی تو حکم ہوگا وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ایمان نعرہ حیدری محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد قرآن کو یوں سمجھو قرآن کو قرآن سے سمجھو قرآن کو مؤنث سے نہ سمجھو قرآن کو قرآن سے سمجھو اپنے ملاؤں سے نہ سمجھو قرآن کی تفسیر قرآن کرے گا یا وہ کرے گا جس پہ قرآن اترا ہے اشارت پڑھنے پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد
تو عزیزان اکرامی یہ اللہ نے نسب کی نفی کی ہے، یہ کہہ کر وما محمدون، اگر آپ اجازت دیں تو آیت پوری پڑھ جاؤں، اس کے آگے اور بھی نحست ہے، وما محمدون الا رسول، محمد کو ذات کی حیثیت سے مت دیکھو، نسب کی حیثیت سے مت دیکھو، محمد ذات میں کچھ نہیں ہے، محمد جو بھی ہے وہ ہمارا رسول ہے، اس کا ہے تو بھی رسول ہے، بیٹھتا ہے تو بھی رسول ہے، تمہیں بلاتا ہے تو بھی رسول ہے، تمہیں بھیجتا ہے تو بھی رسول ہے، اور تم ہر اعتبار سے میرے رسول کے غلام بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، ایسے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے وہ لینا ضروری ہے۔ نعرہ حیدری، جو دے دے وہ لینا لازم ہے، جس سے منع کرے اس سے باز رہنا ضروری ہے۔ کہ یوں عرض کروں جو رسول دے رہا ہو اس کو چھوڑنا حرام ہے۔ اب رسول نے کیا دیا اور کس سے منع کیا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ کوئی پہلی دفعہ رسول نہیں آیا تمہارے درمیان، اس سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر رسول مر جائے، توجہ ہے، اگر رسول مر جائے یا قتل ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی جدھر سے آئے تھے ادھر ہی پلٹ کے چلے جاؤ گے؟ اس سے قاری قرآن سے یہ خطاب ہے۔ اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، آئے کدھر سے تھے جانتے ہیں نا سب لوگ، کون کدھر سے آیا سب جانتے ہیں، اور قرآن نے پہلے ہی پیشن گوئی دے دی ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، تو خدا نے کہا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے الٹے پاؤں پلٹ کے چلا جائے جدھر سے آیا تھا ادھر چلا جائے تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو اس کا واپس چلا جانا کوئی نقصان نہیں دے گا۔ مان ہے میرے عزیزوں، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک پھر صلوات پڑھیں گے محمد و بہت سے عزیزہ نہیں کریں، آپ کو زیادہ زحمت آپ کو دینا مقصود نہیں ہے، زیادہ زحمت دینا مقصود نہیں ہے، بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جس کی محبت فرض کرتا ہے نا تو اس کا کوئی معیار بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لگتا ہو اس سے کی محبت اللہ نے فرض کر دی، نہ، اللہ نے معیار مقرر کر رکھا ہے اور معیار بتا بھی دیا ہے۔ اللہ کا معیار یہ ہے کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی کیا مطلب ہے کہ اے مسلمانوں، اے اجر رسول ادا کرنے والوں، اجر رسالت اہل بیت کی محبت ہے، قرابت داران نبوت اور رسالت کی محبت ہے۔ کون سے قرابت داران؟ جو تمہارا دل چاہے اسے ہی قرابت دار بنا کے اس کے دامن کو پکڑ لو، یہی وہ قرابت دار ہیں، یا ان کی نشاندہی اللہ خود کروائے گا قرآن میں۔ یہی تو
یہی الجھنیں پیدا کی ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، قرابت داروں سے محبت کرنی ہے، قرابت داروں کی غلامی کرنی ہے، قرابت داروں کی پیشوائی کو قبول کرنا ہے، مگر ایسوں کی جو صادق ہو. جو کیا ہو؟ صادق ہو، جو سچے ہو. اور صادق کون ہوتا ہے؟ صادق بس وہ نہیں ہوتا کہ جو زندگی میں ایک سچی بات کر لے، کبھی سچ بولا نہ ہو، کبھی سچ بولا نہ ہو. ایک سچ کہہ دیا تو ہم نے اسے صادق بنایا اور اس کے پیچھے چل پڑے. چل پڑے میرے عزیزوں. قرآن نے ہمیں روشنی دی ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ آنکھیں کھول کے زندہ رہو. صادق تم نے بنانے نہیں ہے، بنائے اللہ نے ہیں، دکھائے مصطفیٰ نے ہیں. ہمارے اللہ نے ہیں، دکھائے مباہلے میں مصطفیٰ نے ہیں. تمہارا کام صادق بنانا نہیں ہے، تمہارا کام صادقین کو فالو کرنا ہے. کونوا مع الصادقین. اور صادق وہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، اگر آپ اجازت دیں صادق کی تعریف کرتا چلوں. کس کی تعریف ہے میرے بچوں جوانوں؟ صادق کی تعریف ہے. تعریف کی تعریف کروں پہلے، کس کی تعریف کروں؟ تعریف کی بھی ایک تعریف ہوتی ہے. کسی شے کی ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک میزان ہے. اس میزان کی تعریف یہ ہے کہ تعریف جامع بھی ہونی چاہیے اور معنی بھی ہونی چاہیے. تو تھوڑی سی بات شاید مشکل لگے آپ کو، مگر لطف آئے گا جب بات سمجھیں گے. تعریف کی تعریف یہ ہے کہ تعریف جامع بھی ہوتی ہے. بچوں بولو تعریف کیا ہوتی ہے؟ جامع بھی ہوتی ہے اور معنی بھی ہوتی ہے. گھبرانا نہیں، جامع اور معنی کا مطلب بتا کے دوں گا، بس آپ بولتے جائیے میرے ساتھ. تعریف کیا ہوتی ہے؟ جامع بھی ہوتی ہے. تعریف کیا ہوتی ہے؟ معنی بھی ہوتی ہے. جامع اور معنی کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کی ہر وہ فرد جو تعریف کا حصہ ہو اس میں جمع ہو جائے، ایسی تعریف کو جامع کہتے ہیں. اور معنی اسے کہتے ہیں کہ جو تعریف کے لائق نہ ہو وہ تعریف سے باہر نکل جائے، اسے معنی کہتے ہیں. اگر سمجھ، تعریف جامع بھی ہوتی ہے اور تعریف معنی بھی ہوتی ہے. علم منطق نے انسان کی تعریف یوں کی ہے کہ ہر انسانوں حیوان و ناطق، انسان حیوان ناطق ہے. گھبرا گیا؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ انسان حیوان ہے، تعریف جامع تو ہے، اس لیے کہ ہر انسان حیوان ہے مگر معنی نہیں ہے، کیونکہ حیوان میں جانور بھی آتے ہیں، گائے بیل بھیڑ بکری سب آتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہر انسان و حیوان، انسان حیوان ہے تو تعریف جامع تو ہو جائے گی مگر تعریف معنی نہیں ہوگی. لہذا معنی کے لیے ایک کلمہ اور آئے گا اور اس کا نام ہے ناطقن. ناطق کا مطلب ہوتا ہے سوچنے والا، ناطق کا مطلب ہوتا ہے فکر کرنے والا، ناطق کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا. ناطق معنی ہے. ہم نے کہا الانسان حیوان ناطقن، انسان حیوان ناطق ہے. ناطق نے آ کے باقی جانوروں سے انسان کو الگ کر دیا. یہ ہوتی ہے تعریف کا جامع بھی ہونا اور معنی بھی ہونا. حیوان نے آ
کے انسان کی تعریف کو جامعیت کا لباس پہنا دیا اور ناطق نے آ کے معنیت کا لباس پہنا دیا. یعنی ہر ایرا غیرہ حیوان انسان الگ کر دیا. ایک سلوات پڑھنے میں محمد و آل محمد صادق کی تعریف کرنے جا رہے ہیں. اس کی تعریف توجہ میں طرف کیجئے گا. اور تعریف بھی اپنے پاس سے نہیں کریں گے, تعریف قرآن سے کریں گے, قرآن سے, اللہ کے فرمان سے اور مصطفیٰ کے عمل سے کریں گے. ایک سلوات پڑھنے میں محمد. تو آئیے پہلے یہ جانیں کہ صادق کیا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں صادق. صادق کے 3 پہلو ہوتے ہیں میرے عزیزوں. پہلی بات یہ ہے کہ صادق اندر سے صادق ہو, عقیدہ سچا ہونا چاہیے, یعنی کسی نہ حق کو حق نہ مانتا ہو, کسی بت کو خدا نہ مانتا ہو, اور نہ کبھی مانا ہو نہ مانتا ہو, جس نے ایک لہجے کے لیے بھی کبھی کسی نہ حق کو حق مانا ہو, وہ عقیدے کا کاذب ہے. صادق کی تعریف سے باہر نکل گیا. اور کبھی کسی نے کسی نہ حق کو حق کہا ہو, وہ قول کا جھوٹا ہو گیا. اور کبھی کسی نے نہ حق کو حق مان کر کہہ کر اس کو فالو کیا ہو, وہ عمل کا جھوٹا ہو گیا. اللہ نے کہا تم ایسے سچے کے ساتھ ہو جاؤ جو نہ عقیدے کے اعتبار سے کبھی کاذب رہا ہو, توجہ, نہ عقیدے کے اعتبار سے کبھی کاذب رہا ہو, نہ قول کے اعتبار سے کبھی کاذب رہا ہو, اور نہ عمل کے اعتبار سے. دیکھیں بچے شاید سمجھ نہیں پا رہے. فرض کیجئے ایک انسان ہے نا, کسی انسان ہے, انسان اللہ کو اللہ نہیں مانتا ہے, بت کو اللہ مانتا ہے, بت کو اللہ مانتا ہے, لائق عبادت مانتا ہے. تو بتاؤ وہ سچا ہے اپنے عقیدے میں؟ فطرت کی بتاتی ہے وہ سچا نہیں ہے. اور پھر اس بت کو خدا مان کر اس کی پرستش کرتا ہے, اس کے سامنے سر گراتا ہے. بتاؤ عمل میں بھی وہ کیا ہوا؟ جھوٹا ہوا نا. یعنی عقیدے میں بھی جھوٹا, عمل میں بھی جھوٹا, اور زبان سے اس کو کہتا بھی ہو, یعنی اللہ کا انکار کرتا ہو, غیر اللہ کو لائے کے عبادت کہتا بھی ہو, مانتا بھی ہو, اور اس کو پوجتا بھی ہو. تو کم از کم کونوا مع الصادقین میں خدا نے یہ تو بتا دیا کہ کوئی ایسا لائق اطاعت ہے ہی نہیں ہے, کوئی ایسا اس قابل ہے ہی نہیں ہے کہ تم اس کی جماعت کو ایکسپٹ کر لو, اس کی جماعت کا حصہ بن جاؤ, اس کے ووٹر اور سپورٹر بن جاؤ. ایسا جو صادقین کی تعریف پر پورا اترنے والا نہ ہو, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے. میں نے کیا کہا؟ جو نہ حق کو حق مانے وہ بھی صادق نہیں ہے. اب حق کا لفظ استعمال کر دیا, خود سمجھے. الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. پیغمبر نے اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا اللہم عدل الحق حیث بدر علی. اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی بڑھ جائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نے نہ حق کو حق مانا ہو وہ بھی صادق نہیں ہو سکتا ہے, نہ حق کو حق کہا ہو وہ بھی صادق نہیں ہے, جو نہ حق کے پیچھے چلا ہو
یا اللہ تو نے جو حکم دے دیا بسم اللہ اتقوا اللہ، اجازت ہے کوشش ہے ایک سلوات پڑھنے میں محمد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان. یہ خطاب ہر ایک سے ہے ہی نہیں ہے، یہ مومنوں سے ہے. یعنی پہلے یعنی جن کے ساتھ ہم نے ہونا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جن کے ساتھ ہر کوئی ایرا غیرا نتھو خیرا اٹھ کے چل پڑے. ان کے ساتھ وہی چلے گا جو ایمان کے تقاضوں پہ کامل پورا اترتا ہوگا. اس لیے پہلے مومن بنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نفسوں کو تقوی سے پاک کرو. جو ہے میری طرف اپنے نفسوں کو پاک کرو. اتقوا اللہ، اس لیے کہ تم نے صادقین کی میت میں جانا ہے، تم نے صادقین کی جماعت کا حصہ بننا ہے. لہذا صادقین کی جماعت تو خود ہے ہی اتنی بلند ہے، جو ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ بھی بڑی بلندی کے مالک ہوتے ہیں، وہ بھی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہوتے ہیں. صادقین کی بات ہی دور کی ہے، جو ان کے ساتھ ہوگا وہی ہوگا جو تقوی کے معیار پہ پورا اترتا ہوگا. اتقوا اللہ، پہلے ایمان ہے پھر تقوی ہے. اس لیے کہ یہ بہت صادقین ہیں جو اتنے طیب و طاہر ہیں کہ خود خدا نے یہ اعلان کر دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ارادہ پروردگار ہے کہ ہر قسم کی نجاست سے اہل بیت کو پاک رکھا جائے. لہذا جہاں نام اہل بیت ہوگا، جہاں ذکر اہل بیت ہوگا، وہاں وہی آئے گا، وہاں وہی آئے گا. یہ میرا اور آپ کا ارادہ نہیں ہے، یہ ارادہ پروردگار ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب ہر نجس کو، ہر پلید کو، ہر حفظ کو، ہر نجاست کو اہل بیت تم سے دور رکھے. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اور ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک رکھے، ایسا پاک کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. لہذا میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو کسی سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام بس میں حسین کو سجانا ہے، ہمارا کام صفِ اذا کو بچانا ہے. بس آئے گا وہی اس معیار پہ پورا اترتا ہوگا، جو ارادہ الہی کے معیار پہ پورا اترتا ہوگا. یہ وہ پاک. لہذا اتقوا اللہ، تقوی کے ذریعے اپنے نفسوں کو پاک کرو تاکہ کونوا مع الصادقین. اور پھر تم یعنی ایمان تقوی آ جائے تو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو تم سچوں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے ہو. لہذا ضروری ہے اور سچوں کا معیار یہ ہے کہ وہ کبھی بھی زندگی میں نہ عقیدے میں غاضب رہے ہوں گے، نہ قول سے انہوں نے اختیار کیا ہوگا، نہ انہوں نے عمل میں کبھی کسی غیر اللہ کے آگے وہ جھکے نہ ہوں گے. اسی لیے ہم ہر صحابی رسول کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مگر کعبے میں آنے والے کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں. یعنی نہ کبھی اس نے کسی غیر اللہ کو اللہ مانا ہوگا، نہ کبھی اس نے کسی غیر اللہ کو اللہ کہا ہوگا، اور نہ اس نے کسی
کسی غیر اللہ کی پوجا پرستش اور بندگی کی ہوگی. یہ ہوتے ہیں صادقین. مگر میں پھر بھی کہوں گا یا اللہ یہ دنیا والے مورخ ڈنڈی مار جاتے ہیں, مورخ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے. یا اللہ تو حکم دے رہا ہے, تو ہی بتا دے یہ کون صادقین ہیں جن کے ساتھ اور جن کی معیت کا تو حکم دے رہا ہے. تو اللہ نے مباہلہ کی آیت میں اعلان کر دیا. کب کی بات ہے یہ؟ کب کی بات ہے یہ؟ جب عیسائیوں کے پادریوں کا ایک گروپ آتا ہے نا پیغمبر کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے. اصل میں تو پلان یہ ہے کہ صادقین کا تعارف کروایا چاہیے. یہ خدا کی حکمت ہے ہر کام کے اندر. لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں. وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دنیا کی اپنی چالیں ہوتی ہیں, اللہ کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں. دنیا نے اہل بیت کا نام مٹانے کے لیے, دنیا نے اہل بیت کا مقام کم کرنے کے لیے ہزار چالیں چلی, مگر اللہ کی تدبیریں دنیا کی چالوں پر بھاری ہیں. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جب عیسائی آئے بزم پیغمبر میں کہتے ہیں سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. پیغمبر فرمایا ہاں الحمدللہ انا نبی اللہ انا رسول اللہ, میں اللہ کا نبی میں اللہ کا رسول ہوں. تو انہوں نے کہا یہ بتائیے عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پیغمبر نے فرمایا عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا نبی ہے. تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو ابن اللہ ہے, اللہ کے بیٹے ہیں. تو پیغمبر نے دلیلیں دی, حجتیں تمام کی, اور اللہ نے یہ بھی کہلوا دیا کہ میرا حبیب ان سے یہ بھی کہو کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی جیسی ہے. آدم تو بغیر ماں اور باپ کے بنے ہیں, وہ اللہ جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے نا, تو وہی اللہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. مگر نہ مانے تو اللہ نے کہا میرا حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. یہ تو اس سے پھر کٹ پچھتیاں کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, باوجود اس سے کہ علم آ چکا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. پھر کرتے کیا ہیں؟ پھر یہ کرتے ہیں ثُمَّ نَبْتَهِلْ, پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. اور فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. آیت کے اندر سب صیغے بھی جمع کے ہیں, ابنا بھی جمع ہے, نساء بھی جمع ہے, انفسنا بھی جمع ہے, سارے کے سارے جمع ہیں. اور پیغمبر نے اعلان بھی کر دیا ہے کل مباہلے میں جانا ہے 24 ذوالحج کو, مگر یہ یاد رکھیے گا کرنا کیا ہے؟ توجہ, کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کاذبین پر لعنت. لہذا جائے گا وہی جو صداقت کی تعریف پہ پورا اتر سکے. ابھی تعریف سنا دی ہے آپ کو میں نے. صادق کی تعریف یہ ہے کہ جو عقیدے میں بھی صادق ہو, جو قول میں بھی صادق ہو, جو عمل میں بھی صادق ہو, اور کبھی بھی کاذب نہ رہا ہو. یہ معیار ہے, یہ تعریف ہے, اور کل جنگ ہے. مگر یاد رکھنا یہ جنگ تیر اور شمشیر کی نہیں ہے کہ جو بھی چاہے اٹھ کے چلا جائے مارے غنیمت کی خاطر. یہ جنگ کردار کی جنگ ہے, یہ جنگ صداقت کی جنگ ہے, یہ جنگ حق و باطل کی جنگ ہے. جائے گا وہی جس کے بعد صداقت کا اسلحہ ہوگا. نعرہ حیدری, محمد
بلند تر صلوات اعلان ابھی عام ہے، اب کل لگ جائے گا پکا کہ کون ہے وہ سچے جن کے ساتھ اللہ نے کہا کونو مع الصادقین، تو جانے کی ضرورت کسی کو نہ ہوئی سوائے 5 کے، سوائے 5 کے کوئی اور نہیں جا سکا۔ دنیا کا کوئی مورخ مفسر یہ نہیں بتائے گا کوئی اور بھی گیا ہے، یہی بتائے گا کہ یہی گئے تھے۔ بتائیں کیوں گئے تھے، کیا بن کر گئے تھے؟ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے گئے تھے، سچوں کے نمائندے بن کر گئے تھے، صادقین کی جماعت بن کر گئے تھے۔ کونو مع الصادقین گئے ہیں، صبح گئے ہیں، دیکھا سب دروازے بند ہیں، بس در بطور سے ایک قافلہ برآمد ہوا ہے، اور اس قافلے کی شان یہ ہے، شوکت یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ ایک گود رسالت میں ستارہ سحر کی مانند حسین جا رہے ہیں، اور دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے حسن جا رہے ہیں، اور رسول کے پیچھے فاطمہ جا رہی ہے، اور فاطمہ کے پیچھے علی جا رہے ہیں۔ حسن حسین اپنا رسالت بن کر جا رہے ہیں۔ وہ منصب اور نسب کی بات یاد ہے نا، اپنا محمد نہیں بن کے جا رہے، اپنا رسالت بن کے جا رہے ہیں۔ یہ رسالت پکار رہی ہے کہ ندعو ابناءکم، ادھر ہے کہ بیٹا ہے ہی کوئی نہیں ہے، ادھر پیغمبر کہہ رہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لا رہے ہیں، ادھر نسبی بیٹوں کی نفی تھی، یہاں منصبی بیٹوں کی بات۔ یہ قافلہ چلا، اور جیسے ہی انہی پادریوں نے یہ قافلہ آتا ہوا دیکھا تو ان میں سے بڑے نے کہا کہ عیسائیوں خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، خبردار۔ 3 دن یہی لوگ مناظرہ کرتے رہے میرے عزیزوں، وہاں پہ مباہلہ قبول کر کے چلے گئے تھے، لیکن جب ایسے چہرے دیکھے، وہ خاص ہی چہرے دیکھے ہوں گے نا، تو کہنے لگا خبردار، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ سے کہہ دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا، وہ بھی اپنی جگہ پہ رکے گا نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیسے چہرے دیکھے، 3 دن تو وہاں بڑے بڑے چہرے دیکھے ہوں گے نا، کوئی چہرہ انہیں ایسا نظر ہی نہیں آیا ہوگا کہ رسول کے پاس ایسے صادق بھی ہیں، کوئی نیا چہرہ ہی دیکھا ہوگا، شاید وہ حسین کا چہرہ ہو یا وہ کسی اور کا ہو میرے عزیزوں۔ بس عیسائیوں نے اپنا چیلنج واپس لے لیا، جزیہ قبول کر لیا۔ یعنی کیا مطلب؟ عیسائیوں نے اہل بیت کی سچائی اور صداقت کا کلمہ پڑھ لیا۔ وہ عیسائی ہیں میرے عزیزوں، مسلمان نہیں۔ انہوں نے حضور کے اہل بیت کی صداقت کو تسلیم کیا، حضور کی سچائی کو مانا اور کلمہ پڑھا، مگر نہیں مانا نا اگر کسی نے، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے رسول کے اہل بیت کو جھٹلایا، ایک بار نہیں کئی بار جھٹلایا، کبھی دربار میں جھٹلایا تو کبھی بازار میں جھٹلایا۔ حسین مسجد نبوی میں مصروف عبادت تھے، اور حسین علیہ السلام کے پاس ایک قاصد آیا دربار سے، یزید کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، ولید بیٹھا ہوا ہے، یزید کا کارندہ بیٹھا ہوا ہے، اور یزید نے خط لکھا ہوا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو، حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر قلم کر دو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ حسین سے بیعت لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سچا منوانا چاہتا ہے، کسی اور سے نہیں، اس سے کہ جو کل مباہلے میں گیا تھا، مباہلے کے 5ویں گواہ سے، یا حسین سے بیعت لے لو یا حسین کو
سر تن سے جدا کر. تو حسین علیہ السلام اپنی بہن سے مشورہ کرتے ہیں کہ بہن مجھے دربار میں بلایا گیا ہے اور بہن کا دل تو بڑا نازک ہے اور بہن تو جانتی ہے بہن کے پاس ماں باپ کی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں لیکن بہن زینب ہے نا. تو بہن کہتی ہے کہ بھیا دربار میں جاؤ گے آخر. تو مولا نے کہا چارہ نہیں ہے مجھے جانا پڑے گا دربار میں بلاوا آیا ہے. تو عزیزوں زینب نے کہا قاسم و اکبر عباس سارے بنی ہاشم جوانوں کو بی بی نے اکٹھا کیا اور بھائی حسین کے ساتھ بھیج دیا دربار میں. سنیے گا دربار میں جب کہ دار الامارہ کے باہر اپنے جوانوں کو کھڑا کیا میرے مولا نے اپنے جوانوں کو کھڑا کیا اور خود اندر چلے گئے. جب ولید سے ملاقات ہوئی نا تو ولید نے سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ حاکم شام چلے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا نے کلمہ استرجاع پڑھا تو دوسرا پیغام ملا یزید کا کہ یزید نے آپ کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کی بیعت لے لوں یزید کے لیے یا پھر آپ کا سلطنت سے جدا کر دوں. تو عزیزان گرامی جہاں مولا نے چند جملے کہے ہیں ان جملوں میں بڑا پیغام موجود ہے. گریا بھی ہوگا مگر مولا حسین نے کتنے پیارے جملے کہے ہیں. مولا نے فرمایا کہ اِنَّا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الرحمہ. تم پتہ ہے تو جانتا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے. ہم اہل بیت نبوت ہیں معدن الرسالہ. ہم رسالت کی کانے ہیں. ہمارے گھر سے رسالت آئی ہے ہمارے گھر سے نبوت آئی ہے. اِنَّا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الرحمہ. ہمارا گھر تو وہ ہے کہ جس گھر میں ملائکہ رحمت آتے ہیں وہ مختلف الملائکہ اور ہمارا گھر فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے. ہم تو وہ ہیں ہم تو اتنے پاک ہیں اس پاکیزہ گھرانے والے ہیں. اور تو بات یزید کی کر رہا ہے. وہ یزید جو شارب الخمر ہے شرابی ہے شرابی یزید. وہ یزید جو قاتل ہے نفس محترمہ کا. وہ یزید جو اعلانیہ فسق کرتا ہے اپنی محرموں سے شادیاں کرتا ہے حلال کو حرام جانتا ہے حرام کو حلال جانتا ہے. اس کی میں بیعت کر لوں. پھر آگے کمال کا جملہ مولا فرماتے ہیں وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَا. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لیکن تجھے شوق ہے بیعت رہنے کا تو صبح ہونے دو. دن کی روشنی میں فیصلہ ہوگا کہ کون کس کی بیعت کرتا ہے کون خلیفہ برحق ہے. عزیز اس عالم میں ولید نے کہا مولا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کل انشاءاللہ دن کی روشنی میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. ادھر میرے مولا حسین واپسی کے لیے آمادہ ہیں. ادھر پاس بیٹھے ہوئے مروان نے ولید سے کہا او ولید آج حسین تیرے ہاتھوں سے نکل گیا. پھر یاد رکھنا حسین تمہارا تیرے قابو میں آئے گا. لہذا آج ہی یا حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر تن سے جدا کر لو. عزیزو اس بات کا سننا تھا میرے مولا نے. تو ایک مرتبہ میرے مولا حسین جلال حیدری کے لہجے میں آ کے فرماتے ہیں کہ اپنے زرگاہ اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے تیری کیا مجال ہے کہ تو مجھے قتل سے ڈرا رہا ہے قتل کی دھمکی
دے رہا ہے میرے عزیزوں. ان الفاظ کا بلند ہونا تھا. ادھر سے ہاشمی جوان ننگی تلواریں لے کر دربار میں آ گئے کہ کون ہے کہ جس نے ہماری آقا سے گستاخی کی ہے. یہ کون جوان تھے عزیزوں؟ یہ عباس تھے, یہ علی اکبر تھے, یہ قاسم تھے. مولا نے کہا نہ میرے جوانوں, نہ میرے شیروں, جنگ کی ابتدا ہم نہیں کریں گے, مگر میں اتنا عرض